بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ ہوشیار خبردار، ایک نیا پھڈا ہے تیار۔ یہ پھڈا کون ڈالنے جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو میں ایک چوندی خبر دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ کل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت سے ناراض لوٹنے والے، یعنی امیدوں پر جن کے پانی پھر گیا اور ان کی مرضی کا فیصلہ یا مرضی کی رولنگ یا مرضی کی کوئی سماعت نہیں ہوئی، انہوں کا دل رجیا نہیں، ان کے من کی مراد نہیں بہ رہی وہاں سے، تو وہ ایک وکیل صاحب باہر آئے اور انہوں نے آ کے جو چیف جسٹس کے بارے میں مغلظات کہنا چاہیے، برا بلا کہنا چاہیے، جو میں نے ویڈیو دیکھی اس کے مطابق تو میرا خیال ہے کہ زیادہ بہتر لفظ یہ ہے کہ وہ جو ان کے منہ میں آیا انہوں نے بک دیا۔ بس میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، پاکستان کا چیف جسٹس ہو، یا کوئی بھی معزز جج ہو، یعنی وہ سول جج سے لے کے پائے نا اوپر تک جتنے بھی جج صاحبان ہیں، ان سب کی عزت ہر ایک پر فرض ہے۔ آپ ان کے فیصلوں پر تنقید کریں، کھل کے کریں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ آپ ان کے فیصلوں پر تنقید کریں، آپ ان کی جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں یعنی پولیٹیکل جو سائیڈ لیتے ہیں اس کے اوپر بات کریں، لیکن کسی کی ذات کو اس طرح سے تضحیق کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا جس طریقے سے اس وکیل صاحب نے بنایا۔ میں اس وکیل صاحب کا نام جو ہے وہ ایگزیکٹلی مجھے سچی گل بھول گیا ہے، میں نے معلوم کیا تھا لیکن میرے ذہن سے وہ نام نکل گیا ہے، مگر وہ ٹویٹر پہ بڑی وائرل ہے فوٹیج، وہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور وہ وکیل صاحب بھی کسی ڈرتے دکھائی نہیں دے رہے، بڑا کھلا ڈلا جا کام کر رہا ہے بھائی۔ وہ کہہ رہے ہیں منافق ہے، کہتے کون؟ وہ کہتے چیف جسٹس کون؟ وہ نام لے رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا، اور ساتھ ان کا مجھے ٹلٹ جو ہے نا وہ لگتا ہے جیسے عمران خان کی طرف، وہ حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں، لیکن گفتگو انہوں نے کچھ اس طرح سے کی ہے اور وہاں پر ایک شخصیت کا نام ایسا لیا ہے، یہ تو گل کھل گئی۔ اور وہ گل کیا ہے؟ وہ گل جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا سمیع صاحب اس نے گرفتار کرایا 9 مئی کو، اس نے گرفتار کرایا یہاں سے اس چیف جسٹس نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران کو۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں اب سمیع سے کیا مراد؟ سمیع میرا مطلب ہے کہ وہ یہ کیا کہتے ہیں سمیع اللہ خان تو نون لیگ کے جو ایم پی اے تھے، عظما بخاری کے ہسبینڈ، انہوں نے نا مخاطب کر رہے ہیں یہ تو، یا عدنان سمیع نے تو مخاطب نہیں کر رہے، یہ تو مخاطب کر رہے ہیں سمیع ابراہیم کو، ٹھیک ہے، جو ایک بڑے نامی گرامی مشہور وہ صحافی ہیں، اور ان کا جو ٹلٹ ہے بڑا کلیئر کٹ عمران خان کی طرف ہے، بالکل وہ سارے واضح طور پر کھل کھلا کے، جب تک عمران خان اینڈ کمپنی جو تھے اور جنرل فیض اینڈ کمپنی جو تھے وہ کیا کہتے ہیں ریاست کو اچھا کہہ رہے تھے، یہ سارے ریاست کو اچھا کہہ رہے تھے، جب وہ ریاست کے خلاف ہو گئے، یعنی ریاستی اداروں کے خلاف ہو گئے، ابھی ریاستی اداروں کے خلاف ہو گئے، اور 9 مئی کے واقعات کی جو ہے نا وہ اس طرح سے دل و مذمت نہیں کر رہے جیسے کہ پہلے کیا کرتے تھے، یعنی ہلکی جی بھی گل ہو جاتی سی نا۔ اگر فرض کریں نواز شریف نے لنڈن میں بیٹھ کے کہہ دیا گجرانوالہ کے جلسے میں کہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ صاحب آپ ذمہ دار ہیں آج کل جو کچھ قوم کے ساتھ ہو رہا ہے، عمران خان کو آپ لے کر آئے تھے، آپ ذمہ دار ہیں اس مہنگائی کے، آپ ذمہ دار ہیں اس لیسنس کے، تے او پائن رولا پاتا انہوں نے ہوئے جی ادارے دے حملہ ہو گیا، وہ نال لیا جی، وہ واہ جی واہ بڑا ظلم ہو گیا جی، وہ پا جی یہ اس طرح رولے پائے انہوں نے۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے پنجاب اسمبلی کے اندر راجہ بشارت صاحب نے قرارداد مذمت پاس کروا دی عمران خان نواز شریف کے بیان کے اوپر، اور نون لیگ والے سارے میں کیا ان کو کہوں، ان کو تو جو نون لیگ کے ایم پی ایز ہیں نا سر، ان کو تو یقین کریں کہ وہ کہتے ہیں چولہے چھوڑ دینا چاہیے جا کے، میں سڑ کے گل کہہ رہے ہیں، ان کی کارکردگی زیرو نہیں مائنس کہ کتنے تھے آپ کو میں بتاؤں اگر کہ یہ 165 ایم پی ایز تے جو دل چاہے نا عثمان بزدار دا، مٹی دے مادھو دا اور پرویز رائی دا او نے کیتا ہے، صرف منہ ویکھدے سن اور خوشامد کرتے سن اور گھر چلے جاندے سن۔ صرف ایک بندہ جو ہے نا ایم پی اے وہ کھڑا ہو کے بولتا تھا، اور جس لیے میٹر گھومتا سی اس لیے بولتا سی اور ٹکاوا بولتا سی، اس کا نام تھا جناب پیر اشرف رسول، ایم پی ہے۔ باقی جتنا پھڈا ڈال کے رکھا، جتنا رولا ڈال کے رکھا، جتنا
ٹیکنیکلی باتوں کے ذریعے، کبھی ہنسی کے ذریعے، کبھی مذاق کے ذریعے، کبھی لطیفے سنا کے، کبھی جناب سیریسلی. جس بندے نے پوری کی پوری اپوزیشن کی نا ڈٹ کے، ٹھیک ہے، وہ تھا سید حسن مرزا پیپلز پارٹی کا. باقی تو سارے جلی چک سن. سچی بات تو یہ ہے. خیر بات دوسری تو چلے گی. میں ایکچولی کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ راجہ بشارت نے یہاں پر وہ قرارداد پاس کروائی اور نون لیگ بائیکاٹ کرے باہر چلی گئی تھی. وہ باقاعدہ نواز شریف کے خلاف قرارداد جو تھی وہ یونینیمسلی پاس ہو گئی پائن. دوسرے پاس سے مخالفت کی آواز کوئی نہیں آئی. اچھا یہ جو ہیں وہ لوگ ہیں جو باقاعدہ ان کے خلاف بولا کرتے تھے، جو کبھی جنرل فیض کا یا جنرل باجوہ کا نام لے لیتے تھے. مقدمات ہوتے تھے. اگر کوئی صحافی پھڑیا گیا، بہت سارے دوست ہمارے پکڑے گئے ان دنوں میں، انہوں نے حمایت کی تھی. ہے متی اللہ جان کو اٹھا لیا گیا، انہیں سارے نے حمایت کی تھی. تو ان کی میں ایکچولی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ان کی جو ٹلٹ ہے نا وہ بڑا کلیئر ہے. تو اس لیے وہ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ جو وکیل صاحب ہیں ان کا مجھے لگتا ہے کہ شاید تحریک انصاف سے کوئی تعلق ہے. پھر وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کو اس نے گرفتار کرایا یہاں سے، ٹھیک ہے. پھر جناب وہ کہتے ہیں یہ منافق ہے. پھر انہوں نے ایک بڑا تریخی والا دیا کہ مولوی مشتاق بن گیا اور اس کے جنازے پہ کسی نے نہیں آنا. مولوی مشتاق لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں. بھٹو صاحب کو انہوں نے سزائے موت دی تھی اور مولوی مشتاق کو بھٹو صاحب نے یہ کہا تھا کہ مولوی مجھے پتا تم کیا کرنا چاہ رہے ہو اور میں جانتا ہوں کہ تم میرے خلاف فیصلہ دو گے، لیکن یاد رکھنا میں لاڑکانے کی قبر میں لیٹ کر پاکستان پر حکومت کروں گا، ٹھیک ہے. اور جب مولوی مشتاق مارا گیا، جب مولوی مشتاق جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا، مطلب ہر ایک بندے نے جانا، کسی نے چھتی چلے جانا، کسی نے لیٹ جانا. بھائی سیدھی سی بات ہے، آب حیات تو کسی نے بھی نہیں پی رکھا، ٹھیک ہے، سب نے جانا ہی جانا ہے. تو مولوی مشتاق صاحب کا وقت آ گیا، وہ دنیا سے چلے گئے. ان کا جنازہ تھا اور ان کے جنازے کے اوپر مکھیوں، شہد کی مکھیوں نے کر دیا حملہ، یہ مالٹن پارک میں سر. اور پھر جو شہد دیا مکھیاں سن تے مولوی مشتاق دی لاش سی سر. اس طرح انہوں نے پوری دی پوری لاش چڑی ہے نا، اتنے مکھیاں سن. سارے نس گئے، سب اس جنازے کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. کئی لوگ زخمی ہو گئے، شہد کی مکھی نے ان کو بھی کٹا، ان کے بچے زخمی ہو گئے تھے. بڑا شدید حملہ تھا. وہ خبریں باقاعدہ پبلش ہوئی اس وقت. تو وہ مولوی مشتاق کا وہ حوالہ دے رہے ہیں کہ ادھر جنابے تے کسی نہیں آنا، حالانکہ اتنے واہ لوگ سن، وہ مکھیاں نے حملہ کر کے نساتے سن. وہ ایک علیحدہ بات ہے. تو یہ سر عام جو ہے نا وہ ان کو کبھی منافق کہہ رہے ہیں. پھر کسی نے کہا صحافی نے کہ سر اگر آپ کو وہ توہین عدالت کے نوٹس دیتے تو ان کو دے دے، میں وکیل نہیں ہوں. تو مطلب پائن فل غصے سے دے. اور وکلا اور ججوں کے درمیان یہ گرما گرمی کا جو ماحول ہے نا سر، یہ معذرت کے ساتھ وہ جو افتخار محمد چودھری عرف ڈپر صاحب جو تھے، ان کی جو وکلا عدلیہ بحالی تحریک تھی جس کو لیڈ کیا تھا یہ اعتزاز احسن صاحب نے، کھوسا صاحب نے اور مرحومہ آسمہ جہانگیر صاحبہ نے. اور وہ واحد موقع تھا جس پر میں نے ان سے کہا تھا کہ بی بی نہ کر، یہ نہ کرے، اے بھائی اپنی نوکری لگا، ادا آئین نل یا انصاف نہ کوئی تعلق واسطہ نہیں گا. مگر ان کا اپنا ایک آرگومنٹ تھا اور وہ یہ تھا کہ یہ بندہ کھڑا ہوا ہے، ہمیں آئین بحال کرانا بہت ضروری ہے اور یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ کو اگر جج پسند نہیں آیا تو گھر بھیج دو، اس کو تو ہم پریسیڈنٹ نہیں بننے دیں گے. بہرحال وہ ان کا اپنا ایک موقف تھا. میرا بار اعتراض تھا. پھر وقت آیا کہ آسمہ جہانگیر نے، اعتزاز احسن نے اور کھوسا صاحب نے، تینوں نے وارو واری کیا کہ ہمیں افسوس ہے افتخار چودھری ترنزی بحال کرایا، ٹھیک ہے. تو اس وقت یہ وکلا جو ہے نا یہ کینڈے سے باہر ہوئے، کریز سے باہر ہوئے اور بد تہذیبی کا جو ایک معیار ہے نا وہ پائن اس لیے مقرر ہوا سی. اور ادروائز تو ججز کا اور بار اور بینچ کا بڑا ایک احترام کا، محبت کا، پیار کا تعلق ہوتا تھا. ہم نے وہ دن دیکھے ہوئے ہیں، میں اس وقت کور کرتا تھا ہائی کورٹ وغیرہ، تو میں نے دیکھے ہوئے ہیں وہ دن. لیکن بہر پھر یہ واقعہ ہو گیا تو یہ معاملہ جو ہے اب اس حد تک آ گیا اور اس کی فوٹیج بنا کے پھر ایک وہ تیلی
پہلوان میں نے نام رکھا ہوا ہے، نام میں اصل ان کا نہیں لوں گا کیونکہ میں نے ان کا ایک نک نیم رکھ دیا اور وہ میں نے آپ کے سامنے کہہ دیا. اب میں اگر بتاؤں آپ کو کہ وہ بندہ کون ہے تو اچھی بات نہیں. تو مشہور آدمی، ویسے ولاگر ہے، مشہور آدمی ہے، عمران خان دے پاسے دا ہے، بول ٹی وی میں تھا. اب پتہ نہیں نویں انتظامیہ یہ ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ ایک مشہور کریکٹر ہے بہرحال. ٹھیک ہے. اور وہ ارشد شریف صاحب نے شاید ایک دفعہ ان کو کٹا بھی تھا، مرحوم شہید ارشد شریف نے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے نا ایکچولی اس کا وہ ٹویٹ کیا ہوا ہے سارا ریکارڈ کر کے، 4-4.5 منٹ کا کلپ ہے. تو میں ایکچولی بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ چیزیں جو ہیں نا اب وہ یوتھیوں کی، صرف 5 اگست کو وہ گرفتار ہوا ہے سر. آج ہے اپنا 24 اگست. ٹھیک ہے. اور کہ 23 یا 24 اگست جتنی بھی ڈیٹ ہے. ٹھیک ہے. تو 18-19 دن کے اندر سمجھ لیں بھائی نے انہوں دی پین بول گئی ہے، اور بھٹو صاحب کی شہادتیں اور جناب ان کے لوگوں کی قربانیاں انہوں نے اپنے آپ کو میچ کرنا شروع ہوئے. وہ بہو یہ تہاڈی پارٹی شروع نہیں ہوئی، ابھی تو آپ صبر تو کریں، ابھی تو پوری فلم پئی ہے پاجی. یہ تو تانوں ٹریلر نہیں دکھایا کسی نے، تو تسی ہونی تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کٹا کے انگلی شہیدوں میں نام کرتے ہیں، اس پاسے ٹر پے ہو. بہرحال میں آپ سے عرض کروں کہ تحریک انصاف، عمران خان، صدر علوی، گلی محلے کے یوتھیے سے لے کر صدر پاکستان یعنی ایوان صدر کے اندر بیٹھے ہوئے پی ٹی کے کارکن تک، سارے کے سارے جو ہیں وہ پاکستان کو ایک نئے بحران کا شکار کرنے کا جو ہے نا عزم لے کے روزانہ بیدار ہوتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی پھڈا پا کے رکھتے ہیں. وہ جتنی جس کی اوقات جتنی حیثیت ہوتی ہے اس حساب نہ پھڈے پاتے ہیں. ابھی 3 دن پہلے صدر صاحب نے ایک پھڈا ڈالا کہ جناب میں قانون تو میں نے تو پاس ہی نہیں کیا، میں تو سائن نہیں کیتے، اللہ میرا گواہ ہے. تو آگے سے وقار نے کہا کہ جناب وہ ان کا پرنسپل سیکرٹری انہوں نے کہا بھائی جی تسی کدو سائن ایسی کیا کیتا ہے، لیکن آپ نے تو وہ قانون واپس بھی نہیں کیا، آپ کے پاس پڑا ہوا ٹیبل کے اوپر، آپ اس کے اوپر وہ کر کے بھیجتے. میں نا کل سن رہا تھا، اب ظاہر ہے کہ بہت بڑے نام ہیں، حامد خان ہوئے یا علی ظفر ہوئے. سچی بات یہ ہے کہ میں ان کی جو ہے کہ آئینی حوالے سے جو ان کی گرپ ہے، میں پائیں انہوں نے پاس کو بھی نہیں. لیکن اب میں کیا کروں کہ میرے پاس نا انگریزی والا بھی آئین ہے تو اردو والا بھی ہے. آرٹیکل 75 جو ہے نا اس کا جو کلاس 3 ہے نا وہ بڑی کلیئر ہے. اب آپ ذرا یہ دیکھ لیں، آرٹیکل 75 جو ہے اس کی کلاس 3 میں پڑھنے لگوں کہ جب صدر کسی بل کی منظوری دے دے یا تصور کیا جائے کہ رضامندی دی جا چکی ہے تو وہ قانون بن جائے گا اور وہ مجلس سے شورا کا ایکٹ کہلائے گا، ایکٹ آف پارلیمنٹ کہلائے گا. یہ آرٹیکل 75 ہے اور یہ ہرگز مشروط نہیں ہے یہ جو سیکشن ہے سیکشن 2 کے ساتھ یا 1 کے ساتھ یا 4 کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو اس کی اپنی ایک انڈیپینڈنس ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کا خیال ہے کہ پھڈا تے پاتا نا، مقصد تے بحران کریٹ کرنا سی نا، بحران انہوں نے کریٹ کیتا ہوا ہے، ایک رولے گل پائی ہوئی ہے. اچھا اب مزے کی بات یہ ہے کہ جن قوتوں کو یہ نشانہ بنانا چاہتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ رولے گولے چ گل پئی رہے. تو بیسیکلی تو ساری کی ساری تحریک انصاف ان کا پرپز سرو کر رہی ہے. اب ایک نیا پھڈا پڑھنے جا رہا ہے، آئین کا آرٹیکل 48 ہے، اس کی کلاس ہے 5. اس کے مطابق یہ ہے کہ جب صدر قومی اسمبلی کو توڑ دے تو وہ یعنی صدر اسمبلی کے لیے عام انتخابات منعقد کرنے کے واسطے کوئی تاریخ مقرر کرے گا جو توڑے جانے کی تاریخ سے 90 دن سے زیادہ نہیں ہوگی. یعنی یہ اسمبلی کی ٹوٹی ہے میں کہا شاید 11 تاریخ کو، 10 یا 11 تاریخ کو، جس تاریخ کو بھی ٹوٹی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اگلے 90 دن کے اندر الیکشن کرانا ہے تو وہ تاریخ دے گا صدر. ابھی تک صدر نے تاریخ نہیں دی سر. ٹھیک ہے. اب اگر وہ تاریخ نہیں دے رہے تو اب کہا جا رہا ہے کہ وہ تاریخ دیں گے. اب اس میں ایک نیا پھڈا یہ ہے کہ اگر وہ تاریخ دے دیتے ہیں 90 دنوں کے حساب نال تو سر وہ جڑی ہونی ہے مردم شماری وہ کی کرنا ہے. آئین کہتا ہے آرٹیکل 51 کا سب کلاس 1 جو ہے وہ کہتا ہے کہ مردم شماری کریں سر. ٹھیک ہے. انہوں کتنے لے کے جانا جائے، لازمی ہے، اس کے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتا. 120 دن چاہیے. 14 دسمبر انہوں نے ڈیٹ دی تھی کہ 14 دسمبر تک کسی وہ جڑا نا حلقہ بندیاں کمپلیٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد آگے جو 54 دن چاہیے وہ 54 دن بھی انہوں نے دے دیے ہیں. 2 مہینے کے اندر وہ کہتے ہیں ہم الیکشن کرا دیں گے، 14 فروری تک الیکشن کرا دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہ سارا کچھ جو ہے وہ بھی آئین کی مختلف شکوں کے تحت ہوگا، یہ تاریخ بھی آئین کی شک کے تحت دے گا. اور ایک پھڈا ہو جائیے وہ یہ ہے کہ آئین الیکشن ایکٹ 2017 جو ہے
اس میں پہلے لکھا ہوا تھا، اس کی سیکشن ہے 57، اس میں لکھا ہوا تھا کہ صدر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے مشورے سے تاریخ دے گا انتخابات کی، عام انتخابات کی۔ اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ اب یہ ہے کہ اس میں انہوں نے ترمیم کر دی ہوئی ہے، اور وہ ترمیم کر کے انہوں نے کر دیا ہے کہ الیکشن کمیشن تاریخ دے گا، وہ آئین کی اس چیز کے ساتھ متصادم ہے۔ تو بھائی نے پھڈا ایک نہیں جے گا، پھڈے کئی نے۔ صدر نے ایک کٹا کھولیا، یہ وہ بنیا نہیں گیا، وہ نواں کٹا کھولن لگا جی۔ میں آپ کو ایڈوانس بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ لہذا پاکستان میں بحران در بحران یا ایک نئی سے نئی غیر یقینی صورتحال پیدا کرتے چلی جا رہی ہے پی ٹی آئی اور ان کے چاہنے والے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ڈالر 300 سے کراس کر گیا ہوا ہے، بجلی کا بل جو ہے وہ ہر انسان کی جیب سے کراس کر گیا ہوا ہے، جو بھی یہاں پر 90% شودر رہتا ہے نا، ان کی جیبوں کراس کر گیا ہوا ہے، اور بریڈ اینڈ بٹر کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ جتنے برہمن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دستوں گریباں ہیں، انہوں نے کوئی پرواہ نہیں سر، اس لیے کہ ان کے پیسوں پر یہ ملک نہیں چل رہا، یہ تو فائدہ لے رہے ہیں سارے سسٹم سے۔ بہرحال پھر ایک لمبی بحث ہو جائے گی، میرے پاس تو یہی انفارمیشن تھی۔ میں اتنا ہی آپ لوگوں سے کہوں گا کہ جاگدے رہنا، انہیں تے نہ رہنا، ان میں سے کوئی بھی تہاڈا سکا نہیں جائے گا۔ اپنے حق کی خود نگرانی کریں، کوئی مشکل کام نہیں گا، جہاں پر دیکھیں ظلم ہو رہا ہے وہاں پر کھڑے ہو کر بات کریں کہ بھائی کیڑا قانون، کیڑا آئین جس کے تحت آپ یہ کر رہے ہیں۔ سوال کریں، سوال کرنے سے وہ کوئی نہیں رکے گا۔ ہاں اس کی قیمت دینی پڑے گی، تو قیمت پائیں تو پہلے بھی دینی پہ رہی۔ وہ کیا کہا تھا کارل مارکس نے کہ دنیا بھر کے مزدوروں ایک ہو جاؤ، تمہارے پاس کھونے کو کچھ نہیں سوائے تمہاری زنجیروں کے۔ میں بھی آپ کو یہی مشورہ دوں گا، باقی تہاڈی مرضی سر۔ کمنٹ ضرور کیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔